فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پندِ تاریخ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ دوسرا پارٹ ہے، جس میں ہم باب دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ہمسائیوں اور دینی بھائیوں کے حقوق۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس پارٹ کی فہرست پیش کرتی ہوں۔ پہلا واقعہ سمرہ بن جندب کا ہمسائے سے سلوک 45، سمرہ بن جندب کو پہچانے 46، حق ہمسائیگی 47، حدود ہمسائیگی 48، اس داستان سے عبرت حاصل کریں 48، چنگیز خان کا قانون 50، ہمسائے کے مالی حقوق کا لحاظ رکھیں 52، ہمسائے کے ستم سے کیسے بچایا 54، برادران ایمانی کے حقوق 54، مومن کو خوش کرنے کی جزا 56، دل بدست آورد کے حج اکبر است 57، حق مومن کی اہمیت 59، اہل ایمان کے لیے دعا 61، خدا کے لیے کسی کو دوست بنانا بہترین عمل ہے 62، مومن کو خوش کرنا بہترین عمل ہے 63، جب حسن رفاقت اسلام کا سبب بنی 64، امام کی نظر میں حسن معاشرت کی اہمیت 65، ایک بوڑھے سے امام کاظم علیہ السلام کا حسن سلوک 65، پیغمبر اکرم کی حسن رفاقت 66، آداب سفر سیکھیں 66، چند روایات 67۔ اب ہم واقعات کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ ہے 45۔ پہلا واقعہ سمرہ بن جندب کا ہمسائے سے سلوک۔ زرارہ بن اعین نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں سمرہ بن جندب کا ایک کھجور کا درخت تھا۔ سمرہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ انصاری کی اجازت کے بغیر کھجور کے درخت پر چڑھ جاتا۔ انصاری کا گھر اس درخت کے قریب تھا، جس سے اس کے گھر کی پردہ دری ہوتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سمرہ سے کہا کہ جب بھی آپ کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت ہو تو پہلے اجازت طلب کریں تاکہ ہمارے گھر کی پردہ داری متاثر نہ ہو، مگر سمرہ نہ مانا۔ مجبور ہو کر انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں درخت پر چڑھنے سے قبل انصاری سے اجازت لینی چاہیے۔ سمرہ نے انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم درخت بیچ ڈالو۔ آپ نے اسے درخت کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی، مگر وہ بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ درخت انصاری کو دے دو، اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت لے لو۔ سمرہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر رسول خدا نے انصاری سے فرمایا جاؤ اور درخت کو کاٹ کر پھینک دو، کیونکہ اسلام میں نقصان دینا اور نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ریفرنس ہے مقاصد قاعدہ نفی ضرر۔ اگلا واقعہ ہے سمرہ بن جندب کو پہچانیے۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے سمرہ بن جندب کو 1,00,000 درہم انعام کا وعدہ کیا، بشرط یہ کہ وہ لوگوں میں یہ بیان کرے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی لوگوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تجھے متعجب کرتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ حاکم بنے گا تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو
تو گناہ کی عزت اسے خوف خدا سے روک دیتی ہے، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ معاویہ نے سمرہ سے یہ کہا کہ تم لوگوں میں بیان کرو کہ یہ آیت علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم لعین کے حق میں نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ معاویہ کی 1,00,000 درہم کی پیشکش سمرہ بن جندب نے قبول نہ کی، پھر اس نے 2,00,000 کی پیشکش کی، وہ بھی سمرہ نے قبول نہ کی، پھر اس نے 3,00,000 کی پیشکش کی تو وہ بھی سمرہ نے ٹھکرا دی۔ آخر کار معاویہ نے 4,00,000 درہم کی پیشکش کی جو سمرہ نے قبول کر لی، اور ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ پہلی آیت نعوذ باللہ حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، اور دوسری آیت ان کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگلا واقعہ حق ہمسائیگی۔ سعید ابن جبیر سے منقول ہے کہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے۔ ابن زبیر نے کہا کہ ابن عباس تم ہمیشہ مجھے پست ہمت اور بخیل کہتے ہو۔ ابن عباس نے کہا جی ہاں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے جو شکم سیر ہو کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ابن زبیر نے کہا ابن عباس میرے دل میں تم اہل بیت کا بغض 40 سال سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اور بھی باتیں ہوئیں، آخر کار ابن عباس اس کے شر سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے۔ ریفرنس ہے تمتمۃ المنتہا صفحہ نمبر 51۔ اگلا واقعہ ہے حدود ہمسائیگی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انصاری جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے فلاں محلے میں مکان خریدا ہے، میرا قریبی ہمسایہ ایسا ہے کہ مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں اور اس کے شر سے میں محفوظ نہیں ہوں۔ رسول کریم نے علی علیہ السلام و سلیمان و ابو ذر و مقداد کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں بآواز بلند اعلان کریں کہ جس کے شر سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ ایماندار نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدود ہمسائیگی 40 گھر تک ہے، یعنی 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں تک ہمسائیگی کا دائرہ کار وسیع ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 16 کا صفحہ نمبر 43۔ اگلی داستان ہے اس داستان سے عبرت حاصل کریں۔ کتاب اعلام الناس میں درج ہے کہ عباسی خلیفہ معتصم کے وزیر نے ایک بلند و بالا محل تعمیر کرایا۔ وہ اس محل کے جھروکوں سے بیٹھ کر ہمسایوں کی عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ پہلی نظر پڑتے ہی وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا اور لڑکی کے متعلق معلومات جمع کرنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ لڑکی کنواری ہے اور اس کا باپ ایک تاجر ہے۔ اس نے تاجر کے پاس خواستگاری کا پیغام بھیجا، مگر تاجر نے یہ کہہ کر اس کا پیغام رد کر دیا کہ میں متوسط طبقے کا تاجر ہوں، میں وزیر سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا، میں جب بھی رشتہ کروں گا تو اپنے جیسے لوگوں ہی میں کروں گا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی مگر تاجر کسی صورت بھی راضی نہ ہوا۔ ادھر وزیر عشق کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے ایک بااعتماد شخص کو بلا کر اپنے راز سے مطلع کیا اور اس سے کوئی راہ نکالنے کی درخواست کی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ مجھے 1000 دینار دے دیں تو میں آپ کا کام کر دوں گا۔ وزیر نے کہا کہ 1000 تو کچھ بھی نہیں، میں تو کئی لاکھ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اس شخص نے وزیر سے 1000 دینار لیے اور 10 ایسے افراد کو تلاش کیا جن کی گواہی قاضی کی عدالت میں قابل قبول تھی، اور انہیں بتایا کہ آپ گواہی دیں کہ تاجر نے اپنی بیٹی کا عقد وزیر سے اتنے حق مہر کے عوض کر دیا ہے اور حق مہر کی ادائیگی رخصتی تک مؤخر رکھی گئی ہے۔ اس چارہ گر نے گواہوں سے کہا کہ ایسے گواہی میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ وزیر دن رات آتش عشق میں جل رہا ہے، اس سے اس کی آتش عشق ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تاجر کو بھی اچھا داماد مل جائے گا اور لڑکی کو حق مہر کی گرا قدر رقم مل جائے گی۔ اس تیاری کے بعد وزیر نے قاضی کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 10 گواہوں نے قاضی کے ہاں گواہی دی کہ ہماری موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض نکاح ہوا تھا، مگر اب تاجر رخصتی میں لیت العال سے کام لے رہا ہے۔ قاضی نے تاجر کو عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ تم اپنی
لڑکی وزیر کے گھر کیوں نہیں روانہ کرتے؟ تاجر نے بہتریا انکار کیا، لیکن قاضی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی لڑکی کو زبردستی وزیر کے گھر بھیج دیا۔ تاجر بڑا پریشان ہوا اور وہ کسی طرح سے خلیفہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن خلیفہ سے ملاقات بڑی مشکل تھی۔ آخر ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ خلیفہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے، تم اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو مزدوروں کا سا لباس پہن کر صبح سویرے محل میں چلے جاؤ۔ خلیفہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے زیر تعمیر محل کو دیکھنے آتا ہے۔ تاجر نے مزدور کا سا لباس پہنا اور صبح سویرے خلیفہ کے زیر تعمیر محل میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ حسب معمول محل کو دیکھنے کے لیے آیا تو تاجر نے اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کی۔ خلیفہ نے دربار میں وزیر اور اس کے گواہوں کو طلب کیا اور گواہوں کے متعلق اس نے حکم دیا کہ انہیں سلیب پر لٹکا دیا جائے، اور وزیر کے متعلق حکم دیا کہ اسے بیل کی کھال میں لپیٹ کر لوہے کی سلاخوں سے اتنا مارا جائے کہ اس کی ہڈیاں اور گوشت ایک ہو جائیں۔ پھر تاجر سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤ اور جو حق مہر کی رقم وزیر نے دی ہے وہ اسی لڑکی کی ہے۔ ریفرنس ہے اعلام الناس صفحہ نمبر 181۔ اگلا واقعہ ہے چنگیز خان کا قانون۔ چنگیز خان نے اپنے دور حکومت میں قانون بنایا تھا کہ کوئی شخص سر عام جانور کو چھری سے ذبح نہ کرے، اور جسے گوشت کھانا مطلوب ہو وہ جانور کا گلا گھونٹے یہاں تک کہ جانور مر جائے۔ اس قانون سے مسلمان بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اسلام میں ایسا گوشت کھانا حرام ہے۔ ایک منگول کا گھر مسلمان کے گھر سے متصل تھا، وہ منگول اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن منگول نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھا کہ اس کا مسلمان ہمسایہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر گوسفند ذبح کر رہا ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کر مسلمان کے گھر میں داخل ہو گیا اور اسے ذبح شدہ گوسفند اور چھری سمیت پکڑ کر چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا اور چنگیز سے کہا کہ اس شخص نے آپ کے قانون کی مخالفت کی ہے، لہٰذا اسے سزا ملنی چاہیے۔ چنگیز خان نے پوچھا کہ تم نے اسے کہاں ذبح کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا ہم نے اسے اپنے گھر میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنگیز خان نے کہا جب یہ اپنے گھر میں ذبح کر رہا تھا تو تم اس وقت اس کے گھر میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی چھت سے اسے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ چنگیز خان نے کہا کہ 2 مرتبہ اپنے اس فقرے کو دہراؤ۔ اس نے 2 مرتبہ اپنے فقرے کو دہرایا۔ چنگیز خان نے کہا اس نے میرے حکم کی مکمل تعمیل کی ہے، کیونکہ میں نے حکم دیا تھا کہ سر عام کوئی شخص ایسا نہ کرے۔ اس شخص نے سر عام گوسفند ذبح نہیں کیا، اور میرا کوئی قانون خدا کے قانون سے تو بالا نہیں۔ اللہ نے کئی چیزوں سے لوگوں کو منع کیا ہے، مگر لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر وہ کام کرتے ہیں۔ انہیں پھر بھی سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ انہوں نے لوگوں کے سامنے وہ کام سر انجام نہیں دیے ہوتے۔ اصل مجرم وہ نہیں، اصل مجرم تو تم ہو، کیونکہ تو اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرتا ہے۔ پھر چنگیز خان نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد کسی کو دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے کی جرت نہ ہو۔ ریفرنس خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 322۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے گھروں کے تقدس کا خیال رکھیں اور انہیں تاک جھانک نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر تاک جھانک کر رہا ہو اور صاحب خانہ اسے روکنے کے لیے کوئی پتھر وغیرہ اس کی آنکھ پر مار دے جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو یہ اس کے لیے مباح ہے۔ اگلا واقعہ ہمسائے کے مالی حقوق کا لحاظ رکھیں۔ موسیٰ بن عیسیٰ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر پڑھ کر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ مولا آپ مہربانی فرما کر میرے ساتھ چلیں کیونکہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بھی اپنے ساتھ لیا اور اس شخص سے پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص میرا ہمسایہ ہے، اس کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، جب ہوا چلتی ہے تو کھجور کے کچھ پکے اور کچھ کچے دانے میرے گھر میں آ کر گرتے ہیں، آپ اس سے ہماری سفارش کریں کہ ہم جو اپنے گھر میں گرے ہوئے دانے کھاتے ہیں وہ ہمیں مباح کر دے، اور ہم خود کبھی بھی پتھر یا لکڑی مار کر کھجور کے دانے نہیں گراتے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے پاس گئے، سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا، اور امیر المومنین نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے کھجور کے دانے اپنے ہمسائے کے لیے حلال اور مباح کر دو جو ہوا سے یا پرندوں کی وجہ سے اس کے صحن خانہ میں گرتے ہیں۔
اس شخص نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اسے یہی کہا مگر اس نے دوبارہ بھی مباح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغمبر خدا کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کا ایک باغ دے گا، مگر اس نے پھر بھی قبول نہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ تم اپنا یہ پورا مکان اپنی اس ہمسائے کو دے دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے فلاں باغ لے لو۔ اس نے کہا مجھے یہ سودا قبول ہے، میں خدا اور موسیٰ ابن عیسیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا یہ پورا مکان فلاں باغ کے بدلے میں فروخت کیا۔ حضرت علی نے قریبی ہمسائے سے فرمایا کہ تمہیں یہ مکان مبارک ہو۔ اتنے میں نماز مغرب کی اذان ہوئی۔ ہم سب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے اور رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے نماز فجر پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر آپ تعقیبات میں مصروف تھے کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کل شام تم میں سے کس نے یہ نیک کام کیا؟ تم خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ حضرت علی نے عرض کی آپ ہی بتائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں یہ سورہ نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف رخ انور کر کے دریافت فرمایا علی تم نے جنت کی تصدیق کی اور گھر اس مومن کو دیا اور اس گھر کے بدلے میں اپنا باغ دیا؟ حضرت علی نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حق میں یہ سورہ نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اٹھ کر علی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نہم صفحہ نمبر 516۔ اگلا واقعہ ہمسائے کے ستم سے کیسے بچایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی ایذا رسائی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے صبر کرنے کا حکم دے کر واپس کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ہمسائے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے پھر اسے صبر کرنے کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پھر ہمسائے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا۔ اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن نماز جمعے سے پہلے گھر کا تمام اسباب نکال کر گلی میں رکھ دو۔ جب لوگ تم سے پوچھیں تو تم نے گھر کا تمام اثاثہ باہر کیوں نکالا تو انہیں کہنا کہ فلاں شخص کی مسلسل ایذا رسانی سے مجبور ہو کر میں نے سامان نکالا ہے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ جب لوگوں نے اس کے سامان کو باہر نکلا ہوا دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے ہمسائے کی مسلسل ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنا سامان نکالا ہے۔ اب میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور مکان تلاش کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اذیت دینے والا ہمسایہ آیا اور اپنے ہمسائے کو منت کر کے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ اپنا سامان اندر رکھو، مجھے مزید شرمندہ نہ کرو۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب تمہیں مجھ سے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ریفرنس سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ اگلا واقعہ برادران ایمانی کے حقوق۔ الکافی میں مرقوم ہے کہ معلّہ بن خنیس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کی جائے تو خدا کی اطاعت و سرپرستی سے خارج ہو جائے گا۔ معلّہ نے آپ علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی تو آپ نے فرمایا معلّہ تو مجھے پیارا ہے، ڈرتا ہوں کہ جاننے کے بعد کہیں اپنے فرائض انجام نہ دے سکے۔ معلّہ نے کہا کہ میں اللہ سے ان کی ادائیگی کے لیے نصرت و قوت طلب کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو سنو۔ نمبر 1، تمہارا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان پر ہلکے سے ہلکا حق یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ نمبر 2، اپنے بھائی کو ناراض مت کرو، بھائی کی رضا جوئی کی کوشش کرو اور اس کی بات کی پیروی کرو۔ نمبر 3، اپنی جان و مال اور زبان، ہاتھ اور پاؤں سے اس کی مدد کرو۔ نمبر 4، اپنے مسلمان بھائی کے لیے
آئینے کی مانند بنو اور اس کے عیوب دور کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 5، اپنے بھائی کو بھوکا، پیاسا اور بے لباس نہ رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شکم تو غذا سے بھرا ہوا ہو اور وہ بھوکا ہو، اور لباس تمہارے زیب تن ہو اور وہ بے لباس ہو۔ نمبر 6، اگر تمہارے پاس خدمت گار اور نوکر ہو اور تمہارے بھائی کے پاس خدمت گار نہ ہو تو اس کی غذا پکانے اور کپڑے دھونے اور دوسرے کاموں کے لیے اپنے نوکر کو اس کے گھر روانہ کرو تاکہ اس کی ضروریات بھی سر انجام دی جا سکیں۔ نمبر 7، اس کی قسم کو پورا کرو اور تصدیق کرو۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اسے کہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے سوال کے منتظر نہ رہو، سوال سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے مسلمانوں کے باہمی رابطے کو برقرار رکھا اور ایمانی رشتے کو مضبوط کیا۔ بہار جلد نمبر 16 کا صفحہ نمبر 66، نقل از الکافی۔ اگلا واقعہ ہے مومن کو خوش کرنے کی جزا۔ الکافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، میں نے اپنے کچھ بندوں کے لیے جنت روا رکھی ہے اور انہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار وہ خوش نصیب کون ہے؟ ندا آئی، جو مومن کو خوش کرے، جو کسی ایسے مومن کی کو پناہ دے جو کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے بھاگا ہوا ہو۔ اگر کسی مومن کو ایک کافر بھی پناہ دے تو اس کی موت کے وقت میں اس سے خطاب کر کے کہوں گا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر تجھ جیسے افراد کی جنت میں جگہ ہوتی تو میں ضرور تجھے بھی جنت میں داخل کرتا۔ میری جنت ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو بوقت موت کافر مریں۔ اب دوزخ اپنی مہیب آواز سے تجھے ڈرائے گی ضرور، لیکن تجھے اذیت نہیں پہنچائے گی، تجھے صبح و شام خوراک پہنچائی جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا تو کیا اسے جنت سے خوراک پہنچائی جائے گی؟ آپ نے فرمایا جہاں سے خدا چاہے اسے رزق فراہم کرے گا۔ ریفرنس بہار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 81، انوار نعمانیہ۔ اگلا واقعہ دل بدست آورد کے حج اکبر است۔ شہر رے کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ یحییٰ بن خالد برمکی کی طرف سے ایک شخص ہمارے شہر کا والی بن کر آیا۔ مجھے حکومت کا خراج اور واجبات اس قدر دینا تھا کہ اگر مجھ سے تمام واجبات وصول کیے جاتے تو میں مفلس ہو جاتا۔ مجھے ہر وقت یہی اندیشہ ستاتا تھا کہ عنقریب میری باری آنے والی ہے۔ مجھے بعض دوستوں کے ذریعے سے یہ علم ہوا کہ والی شہر شیعہ ہے، مگر میری ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس سے ملاقات کروں، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ ممکن ہے وہ شیعہ نہ ہو اور مجھے گرفتار کر کے زندان بھیج دیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اپنے خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا اور حرم میں میری ملاقات امام صابر موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بے نوائی اور سرکاری واجبات کا تذکرہ کیا اور آپ سے چارہ سازی کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے والی کے نام ایک رقعہ تحریر کر کے مجھے دیا اور فرمایا میرا رقعہ والی تک پہنچانا۔ اس رقعے میں آپ نے صرف یہ سطریں تحریر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان لو کہ عرش کے نیچے اللہ نے سایہ رحمت قائم کیا ہے۔ اس میں صرف وہی رہ سکتا ہے جس نے اپنے بھائی سے نیکی کی ہو یا اس سے تکلیف ہٹائی ہو یا اس کے دل میں خوشی داخل کی ہو۔ یہ تمہارا بھائی ہے، والسلام۔ میں حج سے فراغت پا کر اپنے شہر پہنچا اور ایک رات امام عالی مقام کا خط لے کر اس کے گھر گیا اور اس کے ملازمین سے کہا کہ امام صابر کی طرف سے ایک قاصد تمہیں ملنے آیا ہے۔ ملازمین نے اسے جیسے ہی جا کر میرے متعلق بتایا تو وہ پا برہنہ دوڑتا ہوا دروازے پر آیا اور مجھے گلے لگا کر میرا منہ چومنے لگا اور بار بار میری پیشانی کو چومتا رہا۔ پھر مجھے اپنے گھر میں لے گیا، صدر مجلس میں مجھے بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کر مجھ سے امام علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ میں جیسے جیسے امام کی خیریت کی اسے اطلاع دیتا تھا اس کا چہرہ پھول کی طرح سے کھلتا گیا۔ پھر میں نے امام علیہ السلام کا خط اسے دیا۔ اس نے بار بار امام کے خط کو بوسے دیے اور خط پڑھا۔ پھر نوکر کو صدا دی کہ میری تمام پوشاکیں لاؤ۔ نوکر اس کی تمام پوشاکیں لایا تو اس نے آدھی مجھے دے دیں اور آدھی اپنے پاس رکھیں، اور اس کے گھر میں جتنے بھی درہم و دینار تھے اس نے سب کے سب میرے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کیے، اور جو اشیاء قابل تقسیم نہ تھیں
اس نے ان کی آدھی قیمت میرے حوالے کی اور واجبات سرکاری کار رجسٹر منگا کر میرے تمام واجبات معاف کر دیے اور مجھے معافی کی تحریر لکھ کر دی۔ آخر میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ اس نے کہا بے شک تم نے مجھے خوش کر دیا۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا اور دل میں سوچا کہ والی کی نیکی کا میں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے حج کروں اور امام علیہ السلام سے اس کے حق میں دعا کرواؤں۔ اگلے سال میں پھر حج کے لیے روانہ ہوا اور امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ میں نے والی رے کی پوری داستان آپ کی گوش گزار کی۔ آپ علیہ السلام اس کے حسن سلوک کو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ خوش ہوئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس نے مجھے خوش کیا، میرے جد نامدار امیر المومنین علیہ السلام کو خوش کیا، پروردگار کی قسم کہ اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا، اس نے رب العزت کو بھی خوش کیا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 احوال موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ اگلا واقعہ ہے حق مومن کی اہمیت۔ ابراہیم ساربان آل محمد علیہ السلام کا پیروکار اور ان کا مخلص شیعہ تھا۔ اسے کسی کام کے سلسلے میں علی ابن یقطین کے پاس جانا پڑا جو اس وقت ہارون الرشید کا وزیر تھا۔ علی ابن یقطین نے اسے ملاقات کی اجازت نہ دی اور وہ بیچارہ مایوس ہو کر اپنے گھر کوفہ لوٹ آیا۔ اسی سال علی ابن یقطین حج کے لیے مکہ گیا اور مناسک حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اطہر پر حاضری کے لیے پہنچا۔ امام نے اسے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ علی ابن یقطین نے غلام کے ذریعے سے سوال کیا کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ میرے مولا مجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم نے اپنی وزارت کے غرور میں ہمارے غریب شیعہ سے ملاقات نہیں کی تھی تو ہمیں بھی تم سے ملاقات کرنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اگر تم اپنی حج کی قبولیت چاہتے ہو تو پہلے اپنے ایمانی بھائی ابراہیم ساربان کو راضی کرو۔ علی ابن یقطین نے عرض کی کہ بھلا اس وقت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں مدینہ میں ہوں اور اس کا گھر کوفہ میں ہے۔ امام عالی مقام نے کہلا بھیجا اگر تیرا ارادہ اس کے راضی کرنے کا ہو چکا ہے تو اس کے اسباب ہم خود فراہم کیے دیتے ہیں۔ آج رات نماز عشاء کے بعد تم تنہا جنت البقیع جاؤ، وہاں تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا جس پر پالان رکھی ہوگی، تم اس پر سوار ہو جانا، پھر خداوند تعالیٰ کا معجزہ دیکھنا۔ علی ابن یقطین رات کو جنت البقیع گئے، وہاں سے اونٹ آمادہ تھا، وہ اس پر سوار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد اونٹ ایک کچے گھر کے سامنے جا بیٹھا۔ اب جو علی ابن یقطین متوجہ ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو دوسرا شہر ہے۔ انہوں نے کسی راہگیر سے شہر کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ کوفہ ہے۔ پھر علی ابن یقطین نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے تو اسے بتایا گیا یہ ابراہیم ساربان کا گھر ہے۔ علی ابن یقطین نے ابراہیم کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے بتایا کہ میں علی ابن یقطین ہوں۔ ابراہیم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور متعجب ہوا اور کہا کہ میری نگاہیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اتنا باوقار وزیر مجھ جیسے غریب ساربان کے دروازے پر کیسے آ گیا؟ علی ابن یقطین نے کہا تیرے پاس آنا میرے لیے ضروری ہو گیا کیونکہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا میرا امام بھی مجھ سے راضی نہیں ہوتا اور میرا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ ابراہیم ساربان نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ علی ابن یقطین نے اپنا رخسار زمین پر رکھا اور ابراہیم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنا قدم اس کے رخسار پر رکھے تاکہ خاک آلود رخسار کو سند رضا کے طور پر امام کے سامنے پیش کر سکے۔ ابراہیم نے رخسار پر پاؤں رکھنے سے معذرت کی مگر علی ابن یقطین نے اسے واسطے دے کر آخر کار راضی کر لیا۔ ابراہیم نے اس کے رخسار پر اپنا پاؤں رکھا تو علی ابن یقطین نے کہا اللہم اشہد، خدایا گواہ رہنا۔ پھر علی ابن یقطین اونٹ پر سوار ہوا۔ معجزہ امامت سے تھوڑی دیر کے بعد وہ مدینہ پہنچ گیا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے اور ملاقات کا شرف بخشا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 احوال موسیٰ ابن جعفر منتہی الاعمال کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 165۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے اہل ایمان کے لیے دعا۔ ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے عرفات میں عبداللہ جندب سے زیادہ مانگنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ سوئے آسمان اٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے عرفات میں کسی اور کو اس طرح سے محو مناجات نہیں دیکھا۔
जिस तरह से मैंने तुम्हें देखा है। अब्दुल्ला जुंदब ने कहा, खुदा की कसम, मैंने इस मुकाम पर अपनी ज़ात के लिए कोई दुआ नहीं की। मैंने जितनी भी दुआ की तो अपने बिरादरान ईमानी के लिए की, क्योंकि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि उन्होंने फरमाया कि जो अपने ईमानी भाइयों के लिए पसे पुश्त दुआ करे तो अर्श से आवाज़ आती है कि हमने तेरे लिए 1,00,000 दुआएं कबूल की और हमारे मलाइका ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी और मलाइका ने आमीन कही। इसीलिए मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अपनी ज़ात के लिए दुआ करने से बेहतर ये है कि इंसान अपने भाइयों के लिए दुआ करे ताकि इसकी अपनी हाजात भी पूरी हों और बिरादरान ईमानी की भलाई तलब करने का सवाब भी उसे नसीब हो। मुंतहीउल आमाल की जिल्द नंबर 2 के सुफ़ा नंबर 163 का रेफरेंस। अगला वाक़या, खुदा के लिए किसी को दोस्त बनाना बेहतरीन अमल है। खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा, तूने अपनी ज़िंदगी में कोई काम मेरे लिए भी सरअंजाम दिया है? मूसा ने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, तेरी राह में सदक़ात किए और तेरा बकसरत ज़िक्र किया। खुदा की तरफ से निदा आई, मूसा, नमाज जन्नत की रहनुमा है और रोज़ा दोज़ख से बचने की ढाल है, ज़कात और सदक़ात रोशनी है, याद इलाही जन्नत के महल्लात मिलने का सबब है। ये बताओ कि तुमने मेरे लिए क्या किया? मूसा ने अर्ज़ की, परवरदिगार, तू खुद ही मेरी रहनुमाई फरमा कि वो कौन सा अमल है जो खालिस तेरे लिए है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा, कभी तुमने मेरे दोस्त को अपना दोस्त और मेरे दुश्मन को अपना दुश्मन समझा? ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि खुदा के लिए किसी से मोहब्बत करना और खुदा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना अफजल तरीन अमल है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आपने फरमाया, क़यामत के रोज़ एक शख्स को हिसाब के लिए पेश किया जाएगा, इसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं होगी। फरिश्ते कहेंगे, सोचो कभी तुमने कोई नेकी की हो तो बयान करो। वो शख्स अर्ज़ करेगा, मैंने ज़िंदगी में और नेकी तो नहीं की, अलबत्ता फ़लाँ शख्स एक दिन मेरे घर से गुज़र रहा था, इसने मुझसे वज़ू के लिए पानी तलब किया, मैंने इसे पानी दे दिया, जिससे उसने वज़ू करके नमाज पढ़ी। इस शख्स को गवाही के लिए पेश किया जाएगा तो वो कहेगा, परवरदिगार, तेरा बंदा सच कहता है। इस वक्त आवाज़ कुदरत सुनाई देगी, मैंने अपने इस बंदे को मुआफ़ किया, इसे जन्नत में दाखिल किया जाए। क़यामत के दिन मोमिन से कहा जाएगा कि इन लोगों को गौर से देखो कि तुमने कभी किसी को पानी पिलाया हो या कभी किसी को रोटी खिलाई हो या कभी किसी के साथ तुमने कोई भलाई की हो, तो फिर तुम इस मोमिन का हाथ पकड़कर जन्नत में चले जाओ। इसके बाद वो मोमिन बहुत से ऐसे मोमिनीन जिनके साथ इसने भलाई की होगी को लेकर पुल सिरात से गुजरेगा, तो मलाइका कहेंगे, वली खुदा, कहाँ जाना चाहते हो? आवाज़ कुदरत आएगी, मेरे फरिश्तों, इसे पुल सिरात से गुजरने दो। मलाइका इसे गुजरने की इजाज़त देंगे। रेफरेंस है दारुस्सलाम की जिल्द नंबर 3 का सुफ़ा नंबर 328 और 332। अगला वाक़या, मोमिन को खुश करना बेहतरीन अमल है। हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जद्दे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज के बाद बेहतरीन अमल ये है कि मोमिन को ऐसे ज़राई से खुश किया जाए जो खुदा की नाफरमानी में शुमार न होते हों। मैं अपने नाना के इस फरमान का तजुर्बा कर चुका हूँ। मैंने एक दिन एक ग़ुलाम को देखा कि वो रोटी खा रहा था, एक लुक़मा वो खुद खाता था और एक लुक़मा कुत्ते को डालता था। मैंने इससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, मैं मग़मूम इंसान रहता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे खुशी नसीब हो, इसलिए इस जानदार को खिलाकर मुझे कुछ खुशी सी महसूस होती है। मैंने इससे पूछा, तुम क्यों मग़मूम हो? उसने बताया कि मैं एक यहूदी का ग़ुलाम हूँ और चाहता हूँ कि इससे निजात हासिल करूँ। बस मैं इसके यहूदी मालिक के पास गया और इससे कहा कि तुम अपना ग़ुलाम मुझे फ़रोख्त करो और 200 दीनार मुझसे इसकी कीमत ले लो। यहूदी ने कहा, ग़ुलाम आपके नाम पर क़ुरबान, मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ और यह बाग भी इसकी मिल्कियत करार दे देता हूँ और 200 दीनार आपकी खिदमत में बतौर नजराना पेश करता हूँ। मैंने कहा, तुम मुझसे 200 दीनार ले लो, तो उसने 200 दीनार लेके ग़ुलाम के हवाले कर दिए
یہودی کی بیوی نے کہا میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر بھی اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے یہ سن کر کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی بیوی کو حق مہر کے عوض یہ مکان دیتا ہوں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 145، دارالسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350۔ اگلا واقعہ، جب حسن رفاقت اسلام کا سبب بنی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کوفہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اہل کتاب ذمی ان کا ہم سفر بنا جو امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جاؤں گا۔ جب کچھ دیر چلنے کے بعد دوراہے پر پہنچے تو ذمی نے دوسرا راستہ اختیار کیا کیونکہ اسے کوفہ نہیں جانا تھا۔ امیر المومنین بھی اس کے ساتھ اسی راستے پر چل پڑے۔ اس نے تعجب سے کہا کہ آپ کو تو کوفہ جانا تھا، آپ اس راستے پر میرے ساتھ کیوں چلے آئے جبکہ یہ راہ کوفہ نہیں جاتی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ کوفہ نہیں جاتا۔ تم کچھ دیر تک میرے ہم سفر رہے ہو اور ہمیں پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت کی ہے کہ رفیق سفر کو چند قدم تک آگے پہنچانا چاہیے، اسی لیے میں تمہاری رفاقت کا حق ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چل پڑا۔ ذمی نے کہا کہ اسلام نے واقعی اخلاق عالیہ کا حکم دیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر کوفے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ کوفہ پہنچا تو اسے علم ہوا کہ اس کا رفیق سفر امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس نے کفر سے توبہ کی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کا شرف حاصل کیا۔ ریفرنس بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کا پیج نمبر 44۔ اگلا واقعہ، امام کی نظر میں حسن معاشرت کی اہمیت۔ الکافی میں مذکور ہے کہ ابو حنیفہ رہنمائے حجاج اور اس کے داماد کے درمیان کسی میراث کے متعلق جھگڑا ہوا۔ سسر اور داماد آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص حضرت مفضل بن عمر کوفی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے مکان پر لے آئے۔ ان سے جھگڑنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ 400 درہم ان کے حساب میں نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے وہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو مفضل ابن عمر نے 400 درہم اپنے گھر سے لا کر ان میں مصالحت کرا دی اور کہا کہ یہ رقم میں اپنی جیب سے ادا نہیں کر رہا، میرے آقا و مولا امام صادق علیہ السلام نے کچھ رقم میرے حوالے کی تھی کہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں میں مصالحت کرا سکوں۔ ریفرنس منتہی الاعمال۔ اگلا واقعہ ہے ایک بوڑھے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حسن سلوک۔ زکریا اعور بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کے پہلو میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھا اٹھنے لگا اور اٹھ کر اپنی لاٹھی کو تلاش کرنے لگا۔ امام علیہ السلام نے جھک کر اس کی لاٹھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور پھر دوبارہ نیت کر کے نوافل میں مشغول ہو گئے۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 127۔ اگلا واقعہ ہے پیغمبر اکرم کی حسن رفاقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک چشمے پر قیام کیا تو اصحاب نے چاہا کہ بکری کو ذبح کر کے کھانا تیار کریں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں کھال اتاروں گا۔ رسول کریم نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے خادم موجود ہیں، آپ ہرگز تکلف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں ساتھیوں پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے خوراک کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی محنت کر کے روٹی کھاتے تھے۔ ریفرنس منتہی الاعمال کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 18۔ اگلا واقعہ آداب سفر سیکھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دادا جناب علی زین العابدین علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تو ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے کہ جو ان سے ناواقف ہوں اور اپنی ذات گرامی کے لیے ان سے یہ وعدہ لیتے کہ وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح کام کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ ایک ناواقف گروہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کام میں شریک کرتے رہے۔
یہ سن کر تمام ساتھی آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے اور معذرت کر کے کہنے لگے، فرزند رسول خدا را، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، ورنہ ہم آپ کو کسی کام کے لیے زحمت نہ دیتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، میں اسی لیے تو سفر کے لیے ناواقف لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر ان جتنا کام کر سکوں۔ میں دوران سفر ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے ساتھیوں پر بوجھ بنوں۔ ریفرنس ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 16۔ عزیزان، اس مقام پہ واقعات مکمل ہوئے۔ اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہمسائے کو اذیت دی تو اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جس نے اپنے ہمسائے کا حق ضائع کیا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہمسائے کے متعلق مجھے اتنی بار تاکید کی کہ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ ہمسائے کو میراث میں شامل کر دیں گے، اور جبرائیل نے مجھے مسواک کے متعلق اتنی تاکید کی کہ میں سمجھنے لگا کہ وہ مسواک کو فرض قرار کر دیں گے، اور شب بیداری کی جبرائیل نے مجھے اتنی تاکید کی کہ میں سمجھنے لگا کہ میری امت کے نیک افراد سو نہیں سکیں گے۔ ریفرنس وسائل کتاب جہاد صفحہ نمبر 283۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہیں ہمسائے کے حقوق کا کوئی علم ہے؟ تمہیں ہمسائے کے حقوق سے بہت کم آگاہی حاصل ہے۔ اس شخص کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے مطمئن نہیں۔ جب ہمسایہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور جب ہمسائے کے ہاں کوئی خوشی ہو تو اسے مبارکباد دو، اور اگر کوئی غمی ہو جائے تو اسے تعزیت کرو، اور اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان بلند نہ بناؤ اس کی ہوا رک جائے، اور جب کوئی پھل خریدو تو اس کے گھر بھی بطور ہدیہ روانہ کرو، اور اگر تم ہدیہ نہ کر سکو تو پھر پھل کو چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور اپنے بچوں کو پھل کھلاؤ تو انہیں سمجھاؤ کہ وہ اس کے بچوں کو چڑھانے کے لیے ان کے سامنے نہ کھائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہمسائے 3 طرح کے ہیں۔ پہلا وہ ہمسایہ ہے جس کے تم پر 3 حق ہیں، اسلام کا حق، ہمسائیگی کا حق اور رشتہ داری کا حق۔ دوسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اسلام کا حق اور ہمسائیگی کا حق۔ اور تیسرا ہمسایہ وہ ہے جس کا 1 حق ہے اور وہ ہے ہمسائیگی کا حق، اور یہ حق کافر کا ہے۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 79۔ امام صادق علیہ السلام نے نجاشی کے خط کے جواب میں تحریر کیا، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا، اس شخص کا اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں جو رات کو خود شکم سیر ہو کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اپنی اضافی غذا یا اپنی بچی ہوئی کھجور یا کچھ نقدی یا اپنے پرانے لباس سے ہمسائے کی ضرور مدد کرنی چاہیے، یہ تمہیں خدا کے غضب سے بچا لیں گے۔ ریفرنس کشف الریبہ شہید صفحہ نمبر 329۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نوافل پڑھتی ہے، مگر اپنے ہمسائے کو زبان سے اذیت دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ عورت دوزخی ہے۔ پھر کہا گیا، فلاں عورت صرف نماز فریضہ ادا کرتی ہے اور روزے صرف ماہ رمضان کے رکھتی ہے، مگر وہ اپنے ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی، تو آپ نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 97۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے پوچھا، تمہارا ہمسفر کون تھا؟ میں نے کہا، میرا ایک دینی بھائی میرا ہمسفر تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ کہاں گیا؟ میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تو میں نے اس کا پتہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، جو کسی مومن کے ساتھ 40 قدم ہم سفر رہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے اس مصابہت کے متعلق ضرور سوال کرے گا۔ ریفرنس وسائل کتاب حج صفحہ نمبر 267۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا،
منافق کے ساتھ زبانی مدارات سے پیش آؤ اور برادران ایمانی کے لیے اپنی محبت کو خالص رکھو، اور اگر کبھی یہودی تمہارا ہم نشین ہو تو اس سے نیک سلوک کرو۔ اور اسی کے ساتھ واقعات مکمل ہوئے، اور آخر میں ایک فارسی شعر جناب حافظ کا لکھا ہوا ہے: آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، بادوستان تلطف با دشمنان مدارا۔ حافظ۔ عزیزان، اس مقام پہ باب دوم کا اختتام ہوا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب سوم کے واقعات کو پیش کیا جائے گا، اور اس کا عنوان ہے مہمان نوازی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔